ومن حلف على معصية مثل أن اللہ يصلي أو لا يكلم أباه أو لا يقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه۔ اگر کسی نے گناہ کے کام پر قسم اٹھا لی، معصیت کے کام پر قسم اٹھا لی، جیسے کہا خدا کی قسم معاذ اللہ میں شراب پیوں گا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ کرے، گناہ کا کام، اور قسم توڑ دے اور کفارہ دے۔ کسی نے قسم کھائی گناہ پر، مثال کے طور پر کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، یا کہا اپنے والد سے گفتگو نہیں کرے گا، یا کہا کہ فلاں کو قتل کر دے گا، تو مناسب ہے کہ وہ خود سے قسم توڑے اور اپنی قسم کا کیا کرے؟ کفارہ دے۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے یہ حدیث ہے، من حلف علی یمین، کسی نے کسی یمین پر حلف اٹھایا، ورآ غیرہا خیرا منہا، اور اس کے خلاف کو اس سے بہتر دیکھے، اور اس کے غیر کو یعنی اس کے خلاف کو۔ نماز نہ پڑھنا اور نماز پڑھنا، تو نماز نہ پڑھنا اس کا غیر نماز پڑھنا ہے، تو قسم کھائی معاذ اللہ کہ نماز نہیں پڑھوں گا، اور اس کا غیر کیا ہے؟ نماز پڑھنا، یہ بہتر ہے۔ فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو اسے ادا کر لے جو بہتر ہے۔ ثُمَّ لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، پھر اپنی قسم کا کیا کرے؟ کفارہ دے۔ وَلِأَنَّ فِي مَا قُلْنَاهُ تَفْوِيتُ الْبِرِّ إِلَى جَابِرٍ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ فِي ضِدِّهِ، یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ اور اس لیے بھی وَلِأَنَّ، اور اس لیے کہ فِي مَا قُلْنَاهُ، اس مسئلے میں جس کو ہم نے کہا، یعنی یہ جو کہا کہ جب معصیت پر قسم کھائے تو اس قسم کو توڑ کر کفارہ دے، اس مسئلے میں کیا ہے؟ تفویت البر الی جابر، قسم پوری کرنا یہ نیکی ہے، قسم پوری کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ لیکن قسم کو توڑ دینا، یہ اس کو کہا جائے گا تفویت بر۔ کیا کہا جائے گا؟ تو یہاں پہ تفویت بر تو ہے، یعنی قسم پوری کرنا جو ایک امر مشروع ہے، اس کو ختم کرنا تو ہے، لیکن الی جابرن، بھرنے والی چیز کے ساتھ، بھرپائی والی چیز کے ساتھ، کہ اگر ہم قسم توڑ دیں گے تو تفویت بر جو ہے یہ سبب بنتا ہے کفارے کا، تو اس کا نائب موجود ہے، کفارہ دے دیں گے۔ لیکن اگر نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی قسم کو ادا کرتے رہیں گے تو گناہ ملتا رہے گا، اور بدلے اس کی کوئی بھرپائی، اور اگر قسم توڑ دیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا دینا پڑے گا؟ تو یہاں پہ وَلِأَنَّ فِي مَا قُلْنَاهُ، اور اس لیے کہ اس صورت میں جو ہم نے کہا ہے بر کو ختم کرنا ہے، بر یعنی قسم پوری کرنا، بر کو ختم کرنا ہے جابر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جابر یعنی بھرپائی کرنے والی چیز کے ساتھ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ، اور وہ جابر کفارہ ہے۔ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ فِي ضِدِّهِ، اور معصیت کے لیے اس کی ضد میں کوئی بھرپائی کرنے والی چیز نہیں۔ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ، کسی کافر نے قسم اٹھائی، ثُمَّ حَنَثَ فِي حَالِ كُفْرِهِ، پھر حالت کفر میں ہی کیا ہو گیا وہ، او بعد اسلام ہی، یا مسلمان ہونے کے بعد حانث ہوا، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی حانث ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، تو اس پر حنث کا حکم نہیں، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کفارہ دو۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلِ الْيَمِينِ، اس لیے کہ وہ اہل یمین میں سے ہے ہی نہیں، یعنی جب اس نے قسم کھائی تھی تب اس وقت وہ اہل قسم میں سے تھا ہی نہیں۔ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ قسم کھائی جاتی ہے، تو قدو یعنی یمین منعقدہ لاگو ہوتی ہے، اس لیے قسم لاگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے۔ وَمَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا، اور کفر کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی عظمت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، وَلَا هُوَ أَهْلُ الْكَفَّارَةِ،
اور وہ اہل کفارہ بھی لأنہا عبادہ، اس لیے کہ کفارہ کیا ہے. ومن حرف على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما وعليه ان استباحه كفارة يمين. کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے اوپر کوئی ایسی چیز حرام کر لی جو حقیقت میں اس کے لیے حرام نہیں ہے، جیسے کہا آج سے میں خدا کی قسم آج سے مجھ پر گوشت کھانا حرام، ٹھیک ہے، تو قسم کھانے سے وہ گوشت کھانا جو پہلے اس کے لیے حلال تھا اب حرام نہیں ہو جائے گا. گوشت کھانا اس کے لیے کیا رہے گا؟ حلال ہی رہے گا. ہاں یہ کہ کھائے گا تو سمجھ بات ہے، کیونکہ اگر قسم کی وجہ سے حلال کو حرام کر دیں گے تو گویا کہ ایک بندے نے اللہ کی حلال کردہ شے کو کیا کر دیا؟ حرام. اس میں قلب مشروع لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ قلب مشروع، یعنی مشروع شریعت میں جو حکم وارد ہوا اس حکم کو پلٹا دینا، ٹھیک ہے. تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی، حرام کر دینے سے کیا رہے گی؟ فی نفس ہی بولو حلال ہی رہے گی، لیکن حرمت جو وہاں اس کام کو نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اس پر قسم کھائی گئی ہے، تو غیر کی وجہ سے اس کو ادا کرنا منع رہے گا. فی نفس ہی وہ چیز اس کے حق میں کیا رہے گی؟ حلال ہی رہے گی. کہتے لیکن امام شافعی نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کوئی حلال چیز کو حرام کر لے تو وہ چیز اس کے حق میں کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہی ہو جاتی ہے. من حرم علی نفسه شیئا مما یملکہ لم یصر محرما، کسی نے اپنے اوپر حرام کر لیا کوئی ایسی چیز جس کا وہ مالک ہے، لم یصر محرما، تو وہ شے محرم یعنی حرام شدہ نہیں ہو جائے گی. نیچے لکھا ہوا لعینہ، حرام لعینہ ہی نہیں ہوگی، ہاں حرمت لغیرہ سرایت ہوگی اس کے اندر. وعلیہ ان استباحہ، اور اس پر ہے اگر اس کو حلال سمجھے، یعنی اس کو انجام دے لے، اس کو کر دے. کہا تھا آج سے مجھ پر گوشت حرام اور گوشت کھا لیا، کفارۃ یمین. کس چیز کا کفارہ ہے؟ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا کفارۃ علیہ، اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس پر کوئی کفارہ، لأن تحریم الحلال قلب المشروع، اس لیے کہ حلال کو حرام کر دینا یہ شریعت کو پلٹانا ہے، شریعت کو اور شریعت کو پلٹانا حرام. فلا ينعقد به تصرف مشروع، تو اس سے وہ تصرف لاگو نہیں ہوگی جو کیا ہے؟ مشروع ہے. یعنی قسم مشروع ہے اور شریعت کو پلٹانا بولو بھائی غیر مشروع ہے، تو غیر مشروع کے کام سے مشروع لاگو نہیں ہوگا. وہ الیمین، اور مشروع کیا ہے یہاں پر؟ یمین، اس لیے وہ یمین ہی نہیں ہے، اس لیے وہ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے ان اللفظ ينبئ عن اثبات الحرمتی، کے لفظ جو ہے یہ کہنا کہ گوشت مجھ پر حرام ہے، یہ لفظ جو ہے مثال کے طور پر یہ حرمت کو ثابت کرنے کی کیا دے رہا ہے؟ انبا ينبئ، انبا کا معنی خبر دے رہا ہے، حرمت کو ثابت کرنے کی. وقد امکن اعمالہ، اور اس کا عمل دینا ممکن ہے، یعنی اس کو ماننا، حرام ماننا کیا ہے؟ ممکن ہے. کیسے؟ بثبوت الحرمت لغیرہ، حرمت لغیرہ کے ثبوت کے ذریعے سے، کہ اس شے میں حرمت ثابت تو ہو جائے، لیکن کون سی حرمت؟ فی نفسی حلال ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو حلال رکھا ہے. زمین پر نماز پڑھنا فی نفسی حلال ہے، لیکن ارض مغصوبہ پر نماز پڑھنا حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانا فی نفسی حلال ہے، لیکن سعی الی الجمعہ کے درمیان کھانا کھانا حرام ہو جائے گا. لیکن وہ حرام ہونا کیسا ہوگا؟ یہاں پر بھی فی نفسی وہ شے، تو قلب مشروع نہیں ہوا، قلب مشروع نہیں ہوا. اس بات موجب الیمین، یمین کے موجب کو ثابت کرتے ہوئے فیصار الیہ، تو اسی کی طرف اس جملے کو پھیر دیا جائے گا. یعنی فی نفسی حلال لیکن اس میں حرمت لغیرہ آ جائے گی. ثم اذا فعل مما حرمہ قلیلا او کثیرا حنس ووجبت الکفارہ، پھر جب کر لے اس چیز میں سے کچھ جس کو اس نے حرام کیا ہے، تھوڑا یا زیادہ، تو کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا. 1 پیس گوشت کھا لے تو بھی حانس ہو جائے گا، اور 1 کلو گوشت کھا لے
ووجبت الکفارہ اور کفارہ وهو المعنى من الاستباحة المذکورہ، اوپر جو کہا ہے نا کہ ان استباحہ، کسی نے اپنے اوپر کوئی شے حرام کر لی اور اس نے کیا سمجھ لیا؟ مباح، تو مباح سمجھنے کا کہتے ہیں یہی معنی ہے، استباحت مذکورہ کا یہی معنی ہے کہ اس کو کر لے، جس کو کہا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے اس کو کر لے۔ لأن التحریم اذا ثبت، اس لیے کہ حرمت جب ثابت ہو گئی، تناول کل جزء منہ، تو یہ اس چیز کے ہر جز کو کیا ہوگی؟ شامل ہوگی۔ تو کہا تھا چنا نہیں کھاؤں گا، ایک چنا بھی کھا لے گا تو چنا مجھ پر حرام ہے، اور ایک چنا بھی کھا لیا تو حرمت ثابت ہو گئی۔ جی تو پھر اسی اعتبار سے ہوگا۔ ولو قال، اور اگر یوں کہا، کلو حل علی حرام مطلقاً، ہر حلال چیز مجھ پر کیا ہے؟ ابھی تک تو مقید تھا کہ گوشت مجھ پر حرام یا چنا مجھ پر حرام، اس طرح سے۔ فهو علی الطعام والشراب الا ان ينوي غیر ذلك، تو یہ جو ہے جملہ صرف کس پر مشتمل ہوگا؟ کھانے اور پینے کی چیزوں پر۔ مطلب یہ ہوگا کہ جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ سب مجھ پر حرام ہے۔ تو اب کوئی چیز کھا لے گا تو حانث ہوگا، کوئی چیز پی لے گا تو حانث ہوگا۔ الا ان ينوي غیر ذلك، مگر جب کہ اس کے علاوہ کی بھی کیا کر لے، تو وہ چیزیں بھی اس کے تحت نیت کے بعد کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی۔ والقیاس ان يحنث كما فرغ، قیاس چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کر جیسے ہی فارغ ہوا ویسے ہی کیا ہو جائے، کیونکہ جملہ کیا تھا؟ مجھ پر ہر حلال چیز، اس کے کہنے کے بعد سانس لیا کہ نہیں سانس لیا؟ سانس لینا حلال تھا اس کے لیے، اور اس کو حلال تھا نا پہلے بھائی، اور اس نے بھی کیا کہا تھا؟ بیٹھ کے کہا ہوگا، تو کہنے کے بعد بیٹھنا اس کے لیے حلال تھا، تو کہا جو بیٹھنا مجھ پر حرام۔ اگر عموم داخل کر دیں گے، اس جملے کے عموم کو باقی رکھا جائے، تو پھر جو ہے قسم پوری کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملے گا، اور قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اس کو پوری کی جائے، اس کو بر یعنی پوری کرنے کا موقع دیا جائے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اسی لیے کہا کہ کوئی شخص اگر کہے کمرے میں بیٹھ کر کے، اگر خدا کی قسم میں اس کمرے میں داخل ہو جاؤں تو میں آج سے اس کمرے میں خدا کی قسم داخل نہیں ہوں گا، تو حکم یہ ہے کہ نکل کر کے داخل ہوگا تو حانث ہوگا، ابھی داخل ہے تو حانث، اس کو موقع تو دیا جائے گا کچھ نہ کچھ۔ تو یہاں پر بھی عرفاً اس کو کیا دیا جائے گا؟ موقع دیا جائے گا۔ لأنہ باشر فعلا مباحا، قیاس چاہتا ہے کہ فوراً کیا ہو جائے وہ؟ لأنہ باشر فعلا مباحا، اس لیے کہ وہ ملا ہوا ہے کس چیز سے؟ ملا ہوا ہے نا، سانس لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہل رہا ہے، یہ سب مباح ہے نا کام، تو کہتے ہی فعل مباح سے مل گیا وہ، تو اس اعتبار سے حانث ہو جانا چاہیے۔ وهو التنفس ونحوه، مباح کام کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سانس لینا، یا اس کے مثل اٹھنا بیٹھنا دیکھنا بات چیت کرنا۔ وہذا قول ظفر، اور یہی کن کا قول ہے؟ امام ظفر کہتے ہیں کہے گا اور فوراً اس کو کفارہ ہی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن استحسان کی وجہ کیا ہے؟ ان المقصود هو البر، قسم کا مقصود کیا ہے؟ بر، یعنی اس کو پورا کرنے کا موقع دینا۔ ولا لا يتحصل مع اعتبار العموم، اور یہ عموم کے اعتبار کرنے سے حاصل، عموم کا اعتبار کریں گے تو فوراً ہی کیا ہو جائے گا؟ تو بر کا موقع اس کو کہاں ملا؟ وَإِذَا سَقَطَ اعتبارُهُ، اور جب عموم کا اعتبار کیا ہو گیا؟ عموم کا اعتبار، یعنی اب اعتراضی، اب ٹھیک ہے عموم کا اعتبار نہیں کریں گے بر کا موقع دینے کے لیے، قسم پوری کرنے کا موقع دینے کے لیے، تو آپ نے طے کیوں کر دیا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی مراد ہوں گی؟ وطی کرنا مراد نہیں ہوگا، منہ دھونا مراد نہیں ہوگا، کپڑا پہننا مراد نہیں ہوگا، سواری کرنا مراد صرف آپ نے کون سی چیز مراد لی؟ اور کھانے پینے کے علاوہ اگر چیز مراد لینا چاہتا ہے تو اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ نیت کرنی پڑے گی، یعنی وہ یہ نیت کرے کہ میں نے اس کی بھی، اس کا اظہار کرے کہ میں نے اس کی بھی نیت کی تھی کہ کپڑا نہیں پہنوں گا، میں نے اس کی بھی نیت کی تھی کہ بیوی سے بات نہیں کروں گا، اس طرح سے۔ وَإِذَا سَقَطَ اعتبارُهُ، جب عموم کا اعتبار ساقط ہو گیا، ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف، تو عرفاً یہ جملہ پلٹے گا کدھر؟ کیونکہ عام طور پر یہی قاعدہ جو مجھ پر حلال ہے آج سے مجھ پر حرام ہے، کھانے پینے کی اشیاء۔ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً، اس لیے کہ عادتاً یہ استعمال کیا جاتا ہے فی ما یتناول، اس چیز میں جس کو یہ شامل ہو عادتاً، اور حرمت جو ہے کھانے پینے کا اشیاء کو کیا ہے؟ شامل ہیں۔
ولا یتناول المرأة، اور عورت کو یہ جملہ شامل، یعنی عورت سے وطی کرنا حرام. جب اس نے کہا تھا نا ہر حلال مجھ پر کیا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا آج سے تو عورت سے وطی بھی نہیں کر سکتا. الا بالنیت، مگر کیسے؟ نیت کر لیا ہے تو داخل ہے. لاسقاط اعتبار العموم، کہ اس نے خود نیت کے ذریعے کیا کر لیا، عموم کے اعتبار کو ساقط کر دیا. وَإِذَا نَبَاخَ، اور جب اس کی بھی نیت کر لیا، عورت کی بھی، کہ عورت بھی آج سے مجھ پر کیا ہے، بیوی بھی آج سے مجھ پر کیا ہے، حرام ہے. کانا ایلاءً، تو اس کو کیا کہیں گے، ایلا سمجھتے ہیں نا، بیوی کے قریب جانے سے اپنے آپ کو روک دینا. ولا تصرف الیمین عن الماکول والمشروب، لیکن ماکول اور مشروب اشیاء سے قسم کو پھیرا بغیر نیت کے. مطلقاً کہا ہے تو کم سے کم اس سے دو شے مراد ہوگی، ایک ماکول اور ایک مشروب. یہ نہیں بول سکتا بعد میں کہ میں نے مراد لیا تھا قلم سے لکھنا، یا میں نے چلنا مراد لیا تھا، کھانا پینا تھوڑی مراد لیا تھا. یہ نہیں کہہ سکتا، کم سے کم یہ دو چیزوں کو شامل ہے. وَهَذَا كُلُّهُ جواب ظاہری روایہ، یہ تمام مسئلہ ظاہر روایہ کا مسئلہ. یہ تمام کس کا مسئلہ ہے، جواب یعنی مسئلہ. وَمَشَائِخُنَا قَالُوا، اور ہمارے مشائخ نے یہ کہا ہے کہ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، اس سے بغیر نیت کے. اصل میں بعض علاقے پر جو ہے نا، جب کہتے ہیں نا آج سے مجھ پر جو حلال ہے وہ حرام، تو اس سے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ بیوی سے ملنا جلنا وطی کرنا اس نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے، حلال کر لیا. اس کو طلاق کنایہ مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ جیسے کوئی بیوی کو ایک آج سے تو مجھ پر حرام ہے، تو یہ دوران مذاکرے طلاق کہے تو یہ الفاظ کنایہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو طلاق مانا ہے. عن غیر نیت، بغیر نیت کے بھی. لغلبۃ الاستعمال، کس وجہ سے، غلبہ استعمال کی وجہ سے. وعلیہ الفتویٰ، اور اس زمانے میں اسی پر کیا تھا. وقضا ينبغي فی قولہ، اور یہی مناسب ہے کسی کے اس قول میں. فارسی زبان میں کوئی کہے حلال بروے حرام، حلال بروے حلال اس پر یعنی مجھ پر، بروے یا برو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. حلال بروے ہے، بروے حرام، ہر حلال مجھ پر کیا ہے، حرام. یوں کہا للعرف، تو فارسی لوگ یہ جملہ طلاق ہی کے لیے استعمال کرتے تھے. واختلفوا فی قولہ، اور اختلاف کیا اس قول میں. ہرچہ بر دست راست گیرم بروے حرام، جو کچھ میرے دائیں ہاتھ میں ہے مجھ پر کیا ہے، ہرچہ بر دست راست، جو کچھ دست راست پر ہے. گیرم میں پکڑتا ہوں، لفظ مانا ہوگا جو کچھ میں دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوا ہوں، بروے حرام مجھ پر کیا ہے. یہ دست راست گرفتار مستر مطلب ہوتا ہے کہ اس پر قبضہ کرنا. جو چیز میرے قبضے میں ہے وہ مجھ پر کیا ہے، حرام ہے. تو آپ کہتے ہیں اس جملے میں انہ حل تشترط النیت، کہ طلاق کے وقوع ہونے میں کیا نیت کی شرط لگے گی. والاظہر انہ یجعل طلاقا، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس کو کیا مانا گیا ہے، من غیر نیت للعرف، بغیر کسی نیت کے، عرف کے سبب، بغیر کسی نیت کے. یعنی اس کو جو ہے طلاق کنایہ مانا ہے. کیا مانا ہے، ومن نظر، یہ معاف کیجیے، طلاق کنایہ نہیں، طلاق صریح مانا ہے. کیا مانا ہے، جیسے اردو زبان میں تجھے چھوڑتا ہوں، کیا مانا گیا ہے، بولو بھائی، طلاق صریح مانا گیا. ومن نظر مطلقاً، پانی لیجیے تو. ومن نظر نظر مطلقاً فعلیہ الوفاء، کسی نے مطلقاً نظر مانی تو اس پر اسے پورا کرنا ہے. کسی نے مطلقاً نظر مانی تو اس پر اسے مطلقاً نظر ماننا. جیسے کوئی کہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر نظر ہے، اللہ کے لیے مجھ پر نظر ہے، تو اس کو پورا کرے. جو بھی نظر مانے، اللہ کے لیے مجھ پر نماز پڑھنا ہے 2 رکعت، تو 2 رکعت نماز پڑھے. کس منظور علینا ذکر کرے، کس بات پر، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، مجھے نوکری مل جائے، ہے نا، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اس طرح کوئی منظور علیہ شے ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف کیا کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر 4 دن کا روزہ رکھنا ہے، تو اس کو پورا کرنا پڑے گا. کس چیز کے لیے روزہ رکھنا، اس کو ذکر کرے یا نہ کرے. من نظر، حضور کی حدیث، من نظر وسمع، کسی نے نظر مانی اور اس نے نامزد کر دیا، تو اس پر اس سے پورا کرنا. فعلیہ الوفاء بما سمع، تو اس نے جس چیز کا نام لیا ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے. روزے کا نام لیا تو روزہ، زکوٰۃ کا نام لیا ہے تو یعنی صدقے کا نام لیا ہے تو صدقہ. وَإِنْ عَلَّقَ النَّظْرَ بِالشَّرْطِ، اور اگر نظر کو کسی شرط پر معلق کیا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر میرا بیٹا درست ہو جائے تو میں 4 دن کے روزے رکھوں گی، اس طرح کسی عورت نے کہا.
فوجد الشرط، پھر وہ شرط پا لی گئی، فعلیہ الوفاء بنفس النظر، تو اس پر نفس نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ بعض اس میں کچھ صورتیں ایسی بنیں گی جو قسم جیسی ہوگی۔ یہ کب ہوگی؟ کہ جب اس شرط کے پورا نہ کرنے کی نیت ہو۔ جیسے کوئی یہ کہے دل میں یہ ہے کہ اس کا مکان تعمیر نہیں ہوگا، اس کے مکان کی تعمیر نہیں ہو پائے گی، مکمل اس کا مکان نہیں بن پائے گا، تو کہا قسم خدا کہ اگر تیرا مکان بن جائے نا میں 50 روزے رکھوں گا۔ کیا کہا؟ اگر تیرا مکان بن جائے تو میں 50 روزے رکھوں گا۔ تو یہ نظر ہے کہ قسم ہے، اس میں تھوڑا سا، تو اس طرح مسائل ابھی آئیں گے۔ کسی نے یوں کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 50 روزے رکھوں گا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ منت ہی ہے، نظر ہے۔ لیکن وہاں قسم میں چونکہ جس شے پر قسم کھائی جاتی ہے وہ شے ممنوع ہو جاتی ہے نا، وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ تو اس طرح کسی کو کہا کہ مجھے لگتا نہیں کہ تم حج کرو گے، کہا نہیں کرنے والا ہوں، کہا اگر تم حج کرو گے نا تو میں 10 روزے رکھ لوں گا۔ اس میں معلوم ہے کہ یہ حج کرنے والا، یہ اس کا مطلوب ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ اور یوں کہے کہ میرے والد صاحب حج کر لے تو میں 10 روزے رکھوں گا، وہاں حج نہ کرنا دماغ میں، اور یہاں کیا دماغ میں ہے؟ حج کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس اعتبار سے نظر اور قسم میں فرق ہو جائے گا۔ دیکھیے تو کسی نے اگر یوں کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو مجھ پر 1 روزہ ہے 2 روزہ ہے تو اس پر نظر پوری کرنا ہے، لاطلاق الحدیث، حدیث کے مطلق ہونے سے، وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَهُ، اور اس لیے کہ معلق بالشرط اس کے پائے جانے کے وقت منجز کی طرح ہے، منجز، بلکہ منجز کے بجائے منجز۔ مطلب کیا؟ ایک ہے کہ مجھ پر 10 روزے رکھنا واجب ہے اللہ کے لیے، یہ مطلق منت ہے، کیسی ہے؟ اور اگر وہ کام ہو جائے تو مجھ پر 10 روزہ رکھنا ہے، یہ کیا ہوا؟ معلق ہوا۔ لیکن جب وہ چیز پالی جائے جس چیز کو بدر شرط ذکر کیا تو اب یہ کیا ہو جائے گی؟ منجز کی طرح۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے تعلیق اور ایک ہے تنجیز۔ تنجیز یعنی جو فوراً حکم ظاہر ہو جائے، تعلیق یعنی حکم کو کسی سے کیا کر دیا جائے۔ تو معلق شرط کے پائے جانے کے وقت کس کی طرح ہے؟ منجز کی طرح ہے۔ وعن ابی حنیفہ انہ رجع عنہ، اور امام اعظم سے مروی ہے کہ انہوں نے اس سے کیا کر لیا ہے؟ بولیے، رجوع کر لیا ہے۔ وقال، اور یوں کہا، اذا قال، اگر کوئی تفصیل بیان کی اس میں، کسی نے کہا ان فعلت کذا فعلی حجۃ او صوم سنۃ او صدقۃ مال املکہ اجزاء من ذلک کفارۃ یمین وهو قول محمد ويخرج عن العہدہ بالوفاء بما سمى ايضا، دونوں صورتیں، هذا اذا كان شرطا لا يريد كونه، یہ نیچے تک ہے۔ وہی بات ہے، کسی نے کہا کہ میں اگر یہ کام کروں تو مجھ پر ایک حج کرنا واجب ہو جائے۔ اب وہ کام دیکھا جائے گا کہ اس کام کے کرنے کی اس کے دل میں خواہش ہے یا اس سے رکنے کی خواہش ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک شخص جو ہے ٹھنڈا پانی پی رہا تھا، کہا یار بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہو، کہا کہ آج سے میں اگر ٹھنڈا پانی پیوں نا تو مجھ پر 10 روزے رکھنا ہے۔ اس کو نظر مانیں گے کہ قسم مانیں گے؟ بولو بھائی، قسم جیسا لگ رہا ہے نا کہ اس سے رکنا چاہ رہا ہے، وہ اس سے رکنا چاہ رہا ہے، اور آج سے میں گرم پانی نہ پیوں تو مجھ پر 10 روزے ہے، یہ بھی قسم ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ میں گرم پانی پیتا نہ پیوں تا نا، نہ پیوں تو جس چیز کا کرنا مطلوب ہو، جس چیز کا کرنا کیا ہو اس کو نظر میں داخل کریں گے، اور جس چیز کا کرنا غیر مطلوب ہو اس کو کس میں داخل کریں گے؟ قسم میں داخل کریں گے۔ اور جب کنفیوز ہو تو کہا کہ کفارہ یمین دے دے تو چلے گا، نظر پوری کر لے تو بھی چلے گا۔ اس کی تفصیل کل پڑھیں گے۔ صلو